السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ورس نمبر 3 سورہ نازعات کی کیسے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے پچھلی 2 آیات دیکھنی ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لیں، وہاں میں نے پچھلی ویڈیوز کی لنکس شیئر کی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے، پھر میں آپ کو پراپرلی طریقہ بتاؤں گی۔ والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا۔ تو یہاں سب سے پہلا جو حرف آ رہا ہے وہ لیٹر واو ہے، اور واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ واو کو ادا کرنے کے بعد ہم اس کو سین سے ملائیں گے اور سین کی سیٹی واضح کریں گے، جس کو ہم صفیر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سین پہ کھڑی زبر یعنی کہ الف صغیرہ لگی ہوئی ہے، اس کو ہم 2 کاؤنٹ سٹرچ کریں گے۔ سین باریک لیٹر ہے، دیٹ مینس الف مدہ بھی باریک پڑھی جائے گی، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، وسا وسا۔ نمبر 1 سین کی سیٹی واضح کی ہے میں نے، نمبر 2 الف مدہ کو 2 کاؤنٹ سٹرچ کرنا ہے، اور نمبر 3 سین پہ تشدید ہے تو تھوڑا ٹائم دیں گے، کیونکہ جب آپ سین کو کھولیں گے نا، سین تشدید کو، تو اس میں ایک ساکن سین ہے اور ایک متحرک، یعنی ایک سین ایسا ہے جس پہ حرکت لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پہلے واو کو سین ساکن سے ملانا ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، پھر سین کو حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس پہ کھڑی زبر لگی ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ سٹرچ کریں گے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وسا وسا۔ پھر نیکسٹ لیٹر ہے با۔ با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، اور با کے نیچے کسرہ ہے یعنی کہ زیر۔ اس زیر کو ہم شارپلی پڑھیں گے، یعنی اپنے جبڑے کو پراپرلی نیچے لے جانا ہے، بے نہیں پڑھیں گے بلکہ بی بی۔ والسابی والسابی حاتی۔ نیکسٹ جو حرف ہے ہا ہے، یہ ہا درمیانے حلق کے حصے سے نکلتا ہے۔ ہمارے حلق کے ٹوٹل 6 حصے ہیں۔ سب سے گہرا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں اقصی الحلق، درمیانہ حصہ وسط الحلق، اور سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں ہم ادنی الحلق۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس 6 لیٹرز ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ جو درمیانہ پورشن ہے حلق کا، وسط الحلق، وہاں سے ہا اور عین نکلتے ہیں۔ تو یہ جو ہا ہے اس کو آپ نے دوسرے ہا سے ریزمبل نہیں کرنا، اس کو سا بھی ہاتھ ہی نہیں پڑھنا۔ جو دوسرا گول ہا ہے وہ اکثر حلق سے نکلتا ہے، یعنی حلق کے گہرے حصے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ درمیانے حلق سے ہی نکلے۔ والسابحاتی والسابحاتی۔ تا میں تھوڑی سی ایر آئے گی، تا باریک پڑا جائے گا، اور تا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کے روٹ سے جڑ سے لگے زبان کی نوک تو تا ادا ہوگا، اور تا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، اور کسرہ ہم زیر کو کہتے ہیں۔ تو کسرہ کو شارپ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، تے نہیں بلکہ تی، جبڑے کو نیچے لے جانا ہے، جو کو پراپرلی نیچے لے جانا ہے۔ والسابحاتی سب۔ نیکسٹ لیٹر سین ہے، سین، صاد اور زا، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگے تو سین، صاد اور زا ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا سفلی نیچے کے دانتوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں میں سین پہ سیٹی واضح کریں گے اور سین کی فتحہ کو با سے ملائیں گے۔ با جو ہے یہ ریڈ کلر میں ہے، جو قرآن پاک کی پکچرز میں شیئر کر رہی ہوں وہ کلر کوڈڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریڈ کلر کا مطلب یہی ہے کہ کلکلا ہوگا یہاں، ٹھیک ہے۔ کلکلا کے ٹوٹل 5 لیٹرز ہیں، اور کلکلا کہتے کسے ہیں؟ کلکلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مخرج سے ایک لیٹر کو پڑھ کے چھوڑتے ہیں تو پیچھے پلٹنے کی آواز آئے گی، جیسے بال کو نیچے پھینک کے چھوڑ دیتے ہیں تو بال کیا ہوتی ہے؟ باؤنس۔ تو اس طریقے سے یہ جو 5 لیٹرز ہیں ہمارے پاس، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہوتے ہیں اور ہم ان کو جب ادا کرتے ہیں تو آواز ہماری پلٹ کے واپس آتی ہے۔ جیسے سین فتحہ کو با سے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے سب سب،
ٹھیک ہے. سین کو جیسے ہی میں نے با سے ملایا ہے تو آپ کو نوٹس ہوگا کہ پلٹنے کی آواز آئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ. تو یہاں پر با پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ. تو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے سب ہا، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے سب ہا. جب پلٹنے کی آواز آ جائے گی تو ہم آگے بڑھیں گے. سب ہا، سب ہا. اگلا لیٹر ہا ہے، درمیانے حلق کے حصے سے ادا ہوتا ہے اور دو زبر کو ہم الف مدہ میں چینج کر دیں گے. اس وقف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال. تو ہم اس کو پڑھیں گے سب ہا، سب ہا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ٹوگیدر اس کو کیسے پڑھنا ہے. والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. الحمدللہ ہم نے ٹوٹل میں 3 ورسز پڑھ لی ہیں. اب ان کو ٹوگیدر پریکٹس کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا.